صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ کہ صفی کو مسکرا کر دیکھ لو، غصے سے کیا حاصل، ارے اسے کیوں زہر دیتے ہو جو مر جاتا ہے شکر سے، ارے ان کے وار سے ان کو مارو نا، ان کے جانور کو خریدنا بند کرو، پھر دیکھ لو آپ ان کے جانور چارے کے لیے کیسا ترستے ہیں۔ اب آنے والا گرما کا موسم ہے، یہ کسی حال یہ چارہ نہیں کھلا سکتے، ارے نام نہاد گاؤ رکشک جو پکڑتے ہیں وہ چارہ تک نہیں کھلا سکتے۔ کیا آپ ازدواجی زندگی میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں؟ اپنی غلطیوں اور جسمانی کمزوری کے لیے یا شوگر کی وجہ مردانہ طاقت ختم ہونے کی وجہ آپ پریشان ہیں؟ کیا آپ موقع پرستوں سے عاجز آ چکے ہو؟ تو قطعی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مدنی ہربل میڈیکل سینٹر 9 نمبر کشن باغ حیدرآباد مناسب قیمت پر انشاءاللہ 100% کامیاب رہیں گے۔ اوقات صبح 7 بجے تا 10 بجے، اتوار صبح 7 بجے تا 12 بجے کلینک کھلا رہے گا، جمعہ کو بند رہے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 2-4 دن پہلے کرمن گھاٹ میں جو واقعہ درپیش آیا ہے، بڑے جانوروں کی گاڑی کو روک لیا گیا اور پھر ان پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ سلسلہ عرصے دراز سے جاری ہے۔ میں یہاں ایک بات پر آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ ہم میں یہ بات سرایت کر گئی ہے کہ بڑے جانور کا گوشت کھانا ہی ایک مسلمان کی نشانی ہے۔ یہ سراسر غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جانوروں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، جس میں بھینس بھی ہے، کھلگا بھی ہے، بکرا بھی ہے، مینڈا بھی ہے، دمبا بھی ہے، اونٹ بھی ہے، اور کئی جانور ہیں جس کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ اب جبکہ ہمارے ہندوستان میں ایک دہشت گرد ٹولہ مسلمانوں کی پر اس بات کو نمونہ بناتے ہوئے جو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، تو آل انڈیا صوفی علماء کونسل آج سے چند سال پہلے ہم نے قربانی کے موقع پر مسلمانوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ 2 سال تک آپ بڑے جانور کی قربانی کرنا بند کر دیں۔ یہاں پر بہت سارے لوگ اس بات سے متفق بھی ہوئے، اور بعض یہ کہنے لگے تو کیا ہم ان کے ڈر کو ہم مذہبی فریضے سے باز آ جائیں؟ تو ہم نے جامعہ نظامیہ سے اور مختلف جامعات سے ہم نے فتویٰ نکالا کہ کسی ایک جانور پہ ہی اکتفا کرنا یہ مذہبی شناخت نہیں ہو سکتی۔ اور رہی بات جہاں پر جان و مال کے نقصان کا خدشہ ہو رہا ہو، بلکہ نقصان ہو رہا ہو، تو اس جانور کو استعمال کرنے کے لیے بضد ہونا یہ دانش مندی نہیں ہے۔ اور طب کے حساب سے میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ ہم جس جانور کو استعمال کرنا ضروری سمجھتے ہیں، بیل گائے، تو ہمارے ملک میں اس کو بین کر دیا گیا ہے، اس کی ممانعت کر دی گئی ہے، اور عرصے دراز سے مسلمان اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ اب جو نر جانور کے لیے جو اجازت ہے، اس جانور کی بھی تجارت اور اس کو ذبح کرنے میں جو دشواریاں پیش آ رہی ہیں، اور ہم لوگ اسی جانور کی طرف جو توجہ دے رہے ہیں، اب اس وقت حالات کے حساب سے ہم کو وہ توجہ ہٹانے کی ضرورت ہے۔ اور طب کے حساب سے بنسبت نر جانور کے، سفید جانور کے، کالے جانور کے گوشت میں سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، اور گائے کا دودھ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور بھینس کے دودھ میں گائے کے دودھ کی بنسبت کم جو ہے نا مقدار میں اس میں توانائی رہتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جس میں توانائی ہوتی ہے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، اور جو ہمارے لیے مضر ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے ہم
جان کی بازی لگا رہے ہیں اور پیسہ بھی برباد کر رہے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ بات کسی سے ڈر کر کہہ رہے ہیں، میں یہ آپ کے سامنے ٹپ کی بات رکھا ہوں۔ اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے KCR صاحب کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، کوئی ان کو جو نا وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے، کوئی سیکولر کہتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو میرا سوال حکومت سے ہے اور اس حکومت کے ان کارندوں سے جو KCR کا کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں تھکتے، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جانور کو پالنے والے کون ہیں؟ اور پھر یہ جانور کو جس بازار میں لا کر فروخت کرتے ہیں، کیا وہ حکومتی ادارہ نہیں ہے؟ کیا وہاں پنچایت سے آپ کو رسید نہیں دی جاتی؟ تو کیا یہ جانور وہاں پر بیچتے وقت حکومت نہیں روک سکتی؟ تو یہ بات صاف ظاہر ہے کہ جب جو ہے نا کوئی بیپاری جب وہ جانور کو خرید کر اپنی گاڑی میں چڑھاتا ہے تو وہیں کے غنڈہ عناصر، وہی کے بجرنگ دل، وشوا ہندو پریشد اور وہی کے RSS کے غنڈے اس گاڑی کے نمبر کو اپنے حواریوں کے پاس جو نا بھیج دیتے ہیں کہ اس کو راستے میں روکا جائے۔ تو یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ تو پھر ہم کو بھی چاہیے کہ دانش مندی سے اس کا منہ توڑ جواب دیں۔ اور پھر حکومت یہ کام کیوں نہیں کر رہی ہے کہ بازار میں ایسے جانور بکنے کو ہی نہ آئے؟ جب بکنے کو ہی نہیں آئے گا تو خریدے گا کون؟ جب کوئی خریدے گا نہیں تو معاملہ صاف ہوگا، نہ کسی کے مال کا نقصان ہوگا، نہ کسی کی جان کا نقصان ہوگا۔ لیکن ہماری حکومت نہیں چاہتی۔ ہماری حکومت چاہتی ہے کہ مسلمانوں کا مال کو لوٹا جائے، ان کو جو ہے نا معاشی طور پر پسماندہ کیا جائے۔ یہ ہماری حکومت کی پالیسی ہے، وہ جو ہے نا یہ نقطۂ نظر پر غور نہیں کرے گی۔ تب مسلمانوں کی دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سفید جانور کو بالکلیہ طور پر چھوڑ دیا جائے۔ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو اگر ہم جو ہے نا اس کا گوشت نہیں کھانے سے مر تو نہیں جائیں گے۔ اس کا متبادل ہمارے پاس ہے، بکرے کا گوشت ہے، چکن ہے، اور جو ہے نا بھینس ہے، کھلگا ہے، کالا جانور ہے، ہم اس کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں۔ اب حکومت بھی جو چرواہوں کو جو گاؤں میں جو جانور دے رہی ہے یہی جانور دے رہی ہے۔ کیا حکومت اس بات سے واقف نہیں ہے کہ جو جانور دیا جا رہا ہے وہی فروخت ہوتا ہے اور وہ بازار میں فروخت ہوتا ہے اور حکومت اس کا ٹیکس لیتی ہے؟ جب حکومت ٹیکس لیتی ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو جانور خریدا جاتا ہے اس خریدار کی حفاظت کی جائے، جان و مال کی حفاظت کی جائے۔ لیکن یہاں پر آنکھیں موندے ہوئے ہیں۔ اور اہم بات، جب وہ جانور پکڑ کر گوشالوں میں ڈالا جاتا ہے تو کیا حکومت اور گوشالے کے ذمہ دار اس کا حساب بتا سکتے ہیں کہ کتنے ہزار جانوروں کو گوشالے میں ڈالا گیا اور وہ ہے کہاں، اور ان کو چارہ جو ہے نا کہاں سے کھلایا جا رہا ہے؟ تو یہ بات صاف ظاہر ہے کہ دوسرے دروازے سے یہی لوگ وہ جانوروں کو فروخت کر رہے ہیں۔ تو یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہم کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ تو میں ایک مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ کیوں نہ ہم چند دن تک سفید جانور کی خرید و فروخت کو کیوں نہ روک دیں، اور اس کا اثر راست طور پر حکومت پر پڑے گا اور ان لوگوں پر پڑے گا جو اس جانور کو پال رہے ہیں، جو اس سے پیسہ کما رہے ہیں۔ آپ اس بات پر ٹھنڈے دل سے غور کیجئے، اور میں ہمارے قریشی برادری سے میں مخلصانہ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیے، غور سے اس کو سوچئے، اور آنے والے اس کے جو مثبت نتائج ہوں گے اس کے اوپر آپ غور و فکر کیجئے۔ اگر آپ 2 مہینے تک سفید جانور کی خریدی کو روک دیں گے اور بڑا آپ کالے جانور کو خرید کر آپ علل اعلان اس کو ذبح کر آپ فروخت کر سکتے ہیں، تو جو لوگ سفید جانور پال رہے ہیں بیچنے کی نیت سے، ان کا کیا حشر ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں آپ؟ اور وہی لوگ مجبور ہو کر آپ کے گھر میں کم سے کم دام میں وہ جانور کو آپ کے پاس دے کر جائیں گے۔ وہ اب اس نتیجے پر آپ جو نا غور کیجئے کہ ہم کسی کی جو ہے نا ہم دباؤ میں رکھ کر بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ صفی کو مسکرا کر دیکھ لو غصے سے کیا حاصل، ارے اسے کیوں زہر دیتے ہو جو مر جاتا ہے شکر سے، ارے ان کے وار سے ان کو مارو نا،
ان کے جانور کو خریدنا بند کرو، پھر دیکھ لو آپ ان کے جانور چارے کے لیے کیسا ترستے ہیں۔ اب آنے والا گرما کا موسم ہے، یہ کسی حال یہ چارہ نہیں کھلا سکتے۔ ارے نام نہاد گاؤ رکشک جو پکڑتے ہیں وہ چارہ تک نہیں کھلا سکتے۔ آپ نے کئی گاؤشالوں کے تصاویر کو آپ نے دیکھا ہے کہ ایڑیاں لگڑ کر وہاں پر جانور مر رہے ہیں، ہاں یہ ہمارے سامنے ہے۔ تو پھر کیوں ان کے ہاتھ سے ان کے ہتھیار سے آپ ان کے اوپر ضرب لگائیے۔ آپ ہم کو جو ہے نا ضد میں آ کر ہزاروں لاکھوں روپے کا مال خرید کر ہم اس کو جو ہے نا نقصان میں کیوں ڈالیں؟ کیوں جانوں کی جو ہے نا ہم جو ہے نا نقصان پہنچانے کا خدشہ کیوں مول لیں؟ ٹھنڈے دل سے سوچیے آپ کہ 1-2 مہینے تک آپ سفید جانور کی خریدی کو بند کر دیجئے اور پھر دیکھ لیجئے حکومت پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اور جہاں جہاں بازاروں میں وہاں کی پنچایت جو رسائد دیتی ہے اس کی آمدنی میں کتنا فرق ہوتا ہے، اور جو پالتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ یہ پالنے والے ہی یہ جو نا گاؤں رکشکوں کو یہی ماریں گے، ہمارے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جانور یہ پالتے ہیں بیچنے کے لیے اپنے وقت پہ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے، جب ان کا جانور نہیں بکے گا تو وہی لوگ ان کو ماریں گے۔ جب ان کے جانور لگڑ کر مریں گے، دم توڑیں گے، تو یہ گاؤں رکشکوں کا پیچھا کرتے ہوئے ماریں گے یہ لوگ۔ تو تھوڑا سا ہمارے لیے حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ 1-2 مہینے تک میں قریش برادری سے میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے آپ لوگ 1-2-3 مہینے تک اس سفید جانور کی خریدی روک دیجئے۔ کالا جانور لائیے، بھینس لائیے، کھلگا لائیے، آپ اعلان ذبح کر آپ فروخت کیجئے، اور الحمدللہ تمام مسلمان جو ہے نا اس کو کھاتے ہیں۔ ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ وہی ہوا تو کھائیں گے، یہ ہوا تو نہیں کھائیں گے، سب کھاتے ہیں۔ رزق کا دینے والا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ روزی آپ کو بھی دے گا، اس میں برکت بھی دے گا، کیونکہ جو دشمن ہمارے لیے جو حربہ استعمال کر رہے ہیں، ہم پلٹ کر اسی ہتھیار سے ہم اس پر حملہ کریں گے تو یقیناً وہ خود آپس میں بھڑ جائیں گے اور ان کو خود معلوم ہو جائے گا، اور پھر جو نا ہماری حکومت تو ہماری حفاظت کرنے سے رہی۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے آپ، یہ آنکھیں موندے ہوئے ہیں۔ اب 2023 کی تیاری میں ہمارے سی ایم صاحب پورے ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ ہمارے تلنگانہ کے عوام کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ خیر یہ مسئلہ الگ ہے، لیکن آج میں جو موضوع آپ کے سامنے جو مشورہ دیا ہوں اس کو ٹھنڈے دل سے سوچئے، اور میں ہمارے تمام مسلمان بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بکرے کا گوشت بھی استعمال کیجئے، آپ مرغی کا گوشت بھی استعمال کیجئے، بڑے کا بھی استعمال کیجئے، لیکن کالے جانور کا استعمال کیجئے، اس میں طاقت ہے اور اس سے میں جو ہے نا آپ کے جسم کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے بنسبت سفید جانور کے۔ یہ طبی اصول ہے، اور ایک حدیث میں بھی جو ہے نا یہ بات آئی ہے کہ گائے کا دودھ سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے اور بھینس کا گوشت سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ آپ اس پر توجہ دے کے اپنی جان و مال کو نقصان میں ڈالنے سے بچیے، اور اس طریقے سے ان گائے رشکوں کو منہ توڑ جواب دیجیے۔ گردے اور مثانے کی پتھری کا کامیاب علاج۔ کتنی ہی بڑی سائز کی پتھری ہو، دواؤں سے خارج ہو جاتی ہے، آگے بڑھنے کے چانسز بھی نہیں ہوتے۔ کمر کا درد، جوڑوں کے درد کا مناسب قیمت پر علاج کیا جاتا ہے، انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔